والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قابل احترام علماء کرام، حفاظ اعظام، معتکفین ذی احترام، دو تین باتوں کی طرف توجہ دہانی مناسب معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام میں نہایت اہم ترین احکام میں سے ایک حکم ہے نیکی پر، اچھائی پر، فرم برداری پر، وفا شعاری پر، اطاعت گزاری پر استقامت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں فرمایا فاستقم کما امرت، جیسا حکم دیا گیا ہے آپ اس کے اوپر جمے رہیے۔ تو ایک مسئلہ ہے استقامت کا۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو، کب تک؟ موت تک۔ یہ اس لیے سنانا پڑ رہا ہے، توجہ دلانی پڑ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اچھائیوں کو اختیار کرنے کا ایک خاص ذہن بن گیا ہے، اور وہ یہ کہ بھئی رمضان میں کر لو اختیار، رمضان میں اچھائیوں کو کر لو اختیار، رمضان جانے کے بعد میں ہے تم کو اختیار، جو چاہے کر لو۔ تو اس واسطے خواہش تو کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں لوگ اعتکاف کر رہے ہیں اس میں خاص طور سے جتنے نوجوان ہیں ان کی فہرست، ان کا پتہ تمام یا ریکارڈ میں رکھ کے رمضان جانے کے بعد میں ان کی خبر گیری کرنا، ان کی رپورٹ لینا چاہیے کہ آپ ہیں وہی روڈ پہ، راستہ بدل دیے، تھوڑے دنوں تک دینی چیزوں کو اختیار کرنا، یہ تو نہیں بتایا اسلام نے۔ اسلام نے تو کہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو موت تک۔ اسلام نے تو کہا ہے کہ جو تم کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے اوپر جمے رہیے۔ اسلام میں تو بتایا گیا ہے کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کے اوپر ہمیشگی ہو۔ اسلام نے بتایا ہے کہ صبر ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر اجر بے حساب ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صبر بولے تو وہی استقامت، اعمال پر جمنے کا نام، برائیوں سے بچنے پر جمے رہنا، نیکیوں کے کرنے پر جمے رہنا، گناہوں سے اجتناب پر جمے رہنا، اسی کا نام استقامت بھی ہے نا۔ یہ سب احکام شرعیہ ہیں۔ اس واسطے گزارش ہے کہ جیسے رمضان میں اہتمام ہوتا ہے اچھے کاموں کا، گریز اور پرہیز ہوتا ہے برے کاموں سے، وہ اب مستقل رہنا،
ورنہ کیا ہوتا ہے، اس دلچسپی بڑھانے کے لیے بولتا ہوں میں، اللہ تعالی ہم سے فل ٹائم کی بندگی چاہتے ہیں، ہم لوگ پارٹ ٹائم کی کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے زندگی دی کیا کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو زندگی پوری کیا میری؟ عبادت کے لیے۔ تو وہ بندگی کیسی چاہ رہے ہیں؟ فل ٹائم کی پارٹ ٹائم کی؟ فل ٹائم کی جا رہے ہیں۔ اور ہم لوگ رمضان میں کر رہے ہیں، رمضان گیا پابندی بھی گئی۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ عبادت میرے ذمہ مستقل ہے، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے۔ گناہوں سے بچنا میرے ذمہ مستقل ہے، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے۔ اسی لیے کبھی کبھی ہم عرض کر دیتے ہیں ذرا ایک خاص اصطلاح میں، روزے دو قسم کے ہیں، ایک مہینے کے، ایک 12 مہینے کے۔ تو 12 مہینے کے روزے معلوم ہے نا؟ ایک مہینے کا روزہ کیا ہے؟ دن میں نہیں کھانا بولے تو نہیں کھانا، نہیں پینا بولے تو نہیں پینا، رکے رہنا۔ جس سے اللہ روک دے اسے رکنے کا نام روزہ ہے۔ بی بی مریم سے بات کرنے کو سے روک دیا گیا، بی بی مریم کو بات مت کرو، اور حکم دے دیا کوئی بولے کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے روزے کی نظر مان رکھی ہے، بات نہیں کروں گی آج کسی سے۔ اشاروں سے بتلا دیا ہوگا تمہارے، جس سے روکے اس سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تب رمضان میں جس چیز سے روکے وہ رمضان کا روزہ، اور سال تمام جس چیز سے روکے وہ سال تمام کا روزہ۔ یہ روزے کی دو قسمیں سمجھ رہے ہو۔ اور دلچسپی بڑھانے کے لیے کبھی کبھی عرض کر دیتے ہیں، جیسے یہ رمضان کا روزہ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے، ایسے ہی یہ جو روزہ ہے نا دوسرے قسم کا، یہ طلوع بلوغ سے شروع ہوتا ہے، اور کب ختم ہوتا ہے تو غروب بالغ پہ ختم ہوتا ہے۔ بالغ ثابت غائب ہونا، غروب ہونا، تب پہ جا کے روزہ ختم ہوتا۔ بھائی دیکھو، غیبت کرنے کا کام بالغ ہوتے ہی احکام لاگو ہو جاتے ہیں نا۔ غیبت سے روک دیا اللہ نے، غیبت سے روکا اللہ کے رسول نے، دن میں بھی روکا، رات میں بھی، رمضان میں بھی روکا، غیر رمضان میں بھی۔ جب تک سانس ہے، جب تک زندگی ہے، اس وقت تک رکے رہنا ہے نا اس سے۔ جس چیز سے رکے رہنے کا حکم مستقل ہے اس سے مستقل رکے رہنا، جس سے رکے رہنے کا حکم عارضی ہے اس سے عارضی رکے رہنا۔ اس لیے ایک گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا رخ رمضان المبارک میں عام طور پر ذرا صحیح ہو جاتا، اس رخ کو بس ایسے ہی رکھنے کا مضبوط ارادہ کر کے اللہ سے توفیق مانگ کے مسلسل استقامت کا حوصلہ ہمت باندھتے ہوئے اس کی فضیلتوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے اللہ کی پسندیدگی خیر والے کاموں میں استقامت کی ہے، یہ ارادہ کر لینا چاہیے پختہ کہ اب ایک دفعہ صحیح ہو گیا، اب غلط نہیں ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان میں اعتکاف میں پروردگار عالم نے ایسے حسین مواقع دے دے کہ یہ بگڑی ہوئی گاڑی کو سیدھا کرنے کے واسطے کارخانے کو بھیج دیے۔ سمجھو آپ کی گاڑی واڑی خراب ہو جائے، کارخانے کو بھیجا دیے، کارخانے والے نے رکھے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، اور پھر کہا کہ بھئی آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی، لے کے جائیے۔ تو گئے گاڑی لے لیں گے، تو کارخانے سے گھر کو آنے تک ٹھیک تھی۔ وہ جو گاڑی کارخانے میں صحیح ہوئی، کارخانے سے نکل کر گھر کو آنے تک ٹھیک تھی، اس کے بعد میں بگڑ گئی۔ ایسی آپ درستی پسند کریں گے اپنی گاڑی کی؟
جب اپنی گاڑی کی ایسی درستی آپ پسند نہیں کرتے، جب اپنی سواری کی ایسی درستی پسند نہیں کرتے، تو خود سوار کی ایسی درستی کیسے پسند کرتے ہو؟ ایک چیز تو یہ ہے بھائی جس کی طرف توجہ کرنے چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ کام کرنے کی عادت ہو گئی ہے، تو اس کو جیسا کرتے رہتے ہیں نا، بس ویسے ہی کرتے، اس میں کوئی بہتری پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دن بدن اس عمل کو بہتر سے بہتر، احسن سے احسن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی عمل ہوتا ہے، اس عمل کے اعتبار سے آدمی کو اس کی جزا ملتی ہے، صلہ ملتا ہے۔ ایک بچے نے ایک سوال کا جواب دیا، ٹھیک دیا، دوسرے بچے نے اسی سوال کا جواب دیا، اس سے ٹھیک دیا، تیسرے نے اسی سوال کا جواب دیا اور بہت ہی اچھا دیا۔ تو عمل تو تینوں کا ہے، مگر آپ دیکھیں ایک کو درجے اول سے پاس کیا جاتا ہے، دوسرے کو درجے دوم سے، تیسرے کو درجے سوم سے، تو جواب تینوں کا صحیح ہے، تبھی تو کامیاب ہے۔ مگر معیار اس میں بڑھوتری کے اعتبار سے معیار کس کا بڑھا ہوا ہے، وہ قابل انعام سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی اعمال میں بھی ہم لوگوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ میری تلاوت آج جیسی ہے اس سے بہتر کل ہو جائے، میری نماز آج جیسی ہے اس سے اچھی کل ہو جائے، میرے اخلاق آج جیسے ہیں اس سے اچھے کل ہو جائے۔ بہتری کی فکر ہونا، خوب سے خوب تر اس کی فکر ہونی چاہیے۔ قرآن شریف میں بھی ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ تو غنیمت ہے کہ ہمارے مولویوں نے اس کا ترجمہ کر دیا اچھا عمل، بس، ورنہ احسن میں تو یہ معنی تھوڑا سا بدلے ہوئے ہیں۔ اس میں تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، یہ دیکھنے کے واسطے بھیجے۔ ترجمہ تو اس کا لفظی ساخت کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے، تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو ذرا درست کرنے کی فکر کرنا، اور ذرا کسی کو بتاتے بھی جانا، میرا یہ عمل چل رہا، ذرا کیسا ہے دیکھ لیجیے۔ یہ دوسری چیز ہے دوستو۔ تیسری مختصر سی بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم 10 گنا دیں گے، کم سے کم۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے، تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی کر لینا الگ چیز ہے، لے کے جانا الگ ہے نا۔ بہت سارے لوگ کما رہے ہیں، لے کے نہیں آ رہے۔ بہت دن پہلے، کئی برس پہلے، کچھ لوگ کویت وغیرہ میں رہے، بہت کمائے، سب کچھ کرے، لیکن اچانک جب وار ہوا تو کپڑوں، بدن کے اوپر جو کپڑے تھے نا، اس سے آگے وہ لوگ لائے کچھ نہیں، کمائے بہت کچھ مگر لائے کچھ نہیں۔ تو خالی کما لینا اصل نہیں ہے،
لے کے جانا اصل ہے. بہت سارے لوگ ہیں کچھ کر لیتے ہیں اس دنیا میں لیکن لے کے جانے کی پوزیشن میں نہیں رہتے یا اپنے حق میں اس کو استعمال کرنے کی حالت میں نہیں ہوتے. اس نقطے کی طرف توجہ عام طور پر ساتھی نہیں کر پا رہے. وہ سمجھانے کے لیے ہم بولتے ہیں کہ بھائی آپ جا کے بازار سے بہت قیمتی کانچ کا برتن بہت بڑا خریدے ہزاروں روپے دے کے تو خرید لینا ایک الگ چیز ہے لیکن گھر کو صحیح سالم لانا عام ہے نا. یہ آئینہ خریدے سمجھو قد آدم آئینہ بیلجیم کا ہزاروں روپے دے کے خریدے. کافی چوڑا بھی ہے کافی اونچا بھی ہے تو خریدنے کے واسطے ایک آدمی جاتا کوئی اہتمام نہیں رہتا اس میں. جا کے دکان میں پیسے دے دیا خرید لیا. اب اس کے بعد میں دو دوستوں کو اور بلاتا ٹرالی والے کو بلاتا بولتا نیچے ذرا ایک گدا ڈال دو آزو بازو ذرا تکیے کر دو اور سامنے ایک پیچھے ایک نوجوان کو کھڑا کر دے ذرا پکڑ لے کھڑے رہو تم لوگ. اور ڈرائیور کو بولتے ہیں میاں ذرا اپنے ہائی ٹیک گڑے ہیں دیکھو تھوڑا خیال سے چلانا ہے آپ کو گاڑی. اسپیڈ بریکر دیکھ کے کھدی ہوئی سڑکیں دیکھ کے جی ٹوٹ گئے سو مین ہول دیکھ کے ذرا دیکھ کے لے جانا پیسہ. تو خریدنے میں مشکل زیادہ نہیں ہوئی گھر کو محفوظ لے جانے میں مشکل ہوئی نہیں. زیادہ اہتمام کرنا پڑا کہ نہیں پڑا. نیکی کر لینا پھر نیکی کو محفوظ رکھنا دونوں کی نوعیت ایسی سے سمجھیے. آدمی نے نیکی کی احسان جتا دیا چلے گئی نیکی. آدمی نے صدقہ کیا تکلیف پہنچا دی چلے گئی نیکی. آدمی نے نیکیاں کی حسد کر لیا چلے گئی نیکی. آدمی نے نیک اعمال کیے لیکن لڑائی جھگڑا کر لیا بغض کینہ عداوت یہ سب رکھ لیا گیا آپ کا دین. آدمی نے نیکیاں کی غیبت کر لی تو ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جاتا کہتے ہیں نیکیوں کا. آدمی نے نیکی کی لیکن اس کا گھر دبا لیا اس کی دکان دبا لی اس کا پلاٹ دبا لیا اس کے 2 گز زمین مار لی اس کا حصہ میراث مار لیا اور اس سے قرضہ لیا تھا قرضہ نہیں دیا. کسی کو کچھ اس کا حق دبایا اس کا حق دبایا اس کا حق مارا اس کا حق مارا لے کے گیا تھا بہت ساری دولت نیکی ہوگی لیکن یہ حق والوں کو حق دیتے دیتے ساری نیکیاں ختم. تو نیکیاں کرنا الگ ہے اپنے حق میں مفید بنائے رکھنا محفوظ رکھنا یہ ایک الگ چیز ہے. آج ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں لوگ توجہ نہیں کر پا رہے کہ بھائی محفوظ رہے میرا عمل. بالکل ایسا ہی ہو گیا سمجھے ہمارا حال اس وقت میں. بڑی مشکل سے بڑے برتن میں یہاں سے جا کے ایک پاکٹ دودھ کی لائے ڈالے وہاں سے جا کے ایک کیان دودھ کا لائے ڈالے یہاں سے جا کے تھوڑا سا کھلا دودھ خرید کے لائے ڈالے. بڑی مشکل سے برتن بھرنے کی کوششوں میں ہے. بہرحال یوں تو کر کے بھرتے رہے لبریز ہو گیا. مطمئن ہو کے شب عید کو دن تمام کا دودھ جمع ہو گیا ہے تھاک واک کے جا کے سو گئے اطمینان سے.
صبح میں فجر کے بعد بولے وہ دودھ کا گھڑا بھرا ہوا ہے، بنا لو عام طور پر شیر اور خرما، کھجور اور دودھ. ہمارے حیدرآبادیوں کو عادت ہے، ناجائز نہیں ہے، کر سکتے ہیں، مگر بول رہا ہوں میں شیر خرما بولے تو دودھ اور کھجور. ہم لوگوں کو عادت ہے جب تک کہ اس اصل چیز میں کچھ ملاتے نہیں اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی، اس واسطے اس میں کچھ نہ کچھ ملا دیتے. اب صبح میں بولے کہ بھائی دودھ میں رکھ رکھا ہے، مہمان جتنے آئیں گے سب کو بولو. صبح میں جا کے ڈھکر ہٹا کے دیکھے دودھ کا نام و نشان نہیں ہے اس میں. ارے کیا ہوا؟ بولا تو جس برتن میں ڈالے تھے اس میں تڑخاں تھے، اس کے نتیجے میں خطرہ، 2 خطرے، 4 خطرے، آہستہ آہستہ باریک پسیجتا رہا. صبح میں یار گھڑا پورا خالی ہو گیا. کمائے تھے مگر کام کے وقت آنے تک گنوا دیے، ہے نا؟ یہی صورتحال اس وقت میں. نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اچھی بات بتا رہے ہیں، بہت سارے خیر خوبی کے کام کرتے ہیں، مگر وہ سوراخا بند نہیں کرتے. نیکی ضائع ہو جانے کی جو سوراخیں ہیں ان سوراخوں کو بند نہیں کرتے. بہت بڑا سوراخ ہے حسد، بہت بڑا سوراخ ہے بغضا اور کہنا، بہت بڑا سوراخ ہے من اور ازا، بہت بڑا سوراخ ہے غیبت، اور بہت بڑا سوراخ ہے حق کی اذاعت. اللہ کے حق کو ضائع کر دینا، بندوں کے حق کو ضائع کر دینا. احکام الہیہ کی روشنی میں کسی کام کو نہیں کرتے. دیکھو اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو بیکار مت کر لو. عقیدے کی خرابی وہ بھی اعمال کو بالکل بیکار کر دیتی ہے. پیغمبر علیہ السلام کی بے اکرامی اور بے احترامی یہ بھی اعمال کو ختم کر دیتی ہے. دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ہم تمہیں بتلائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں کون ہے؟ جن کی کوششیں دنیا میں بیکار گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، رب سے ملاقات کا انکار، آیات ربانی کا انکار، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اکرامی، بے احترامی یہ بھی اعمال کے ضائع ہو جانے کا سبب بنتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز پر اونچی مت کرو، انہیں ایسا نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو دوستو تیسری گزارش یہ ہے کہ اعمال کی حفاظت کا خاص طور سے اہتمام کرنا ہے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ موجودہ دور کے امراض میں، بیماریوں میں، روگوں میں، خرابیوں میں ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کا حال
بالکل ویسا ہو گیا جیسے لطیفہ سنا تھا ہم نے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے بلکہ کچھ نابینا لوگوں نے دیکھنا چاہا، تو ہم بتانے کے واسطے کوئی لے کے گئے ہاتھی کو، تو ایک نابینا کو ہوتا ہے ہاتھی ایسا ہوتا ہے بولے تو اس کا پاؤں کیسا دیکھتے وہ لوگ، ہاتھ سے دیکھتے وہ لوگ کیسا ہے وہ۔ اب انہوں نے دیکھا تو اس کے پاؤں کے اوپر اس کا ہاتھ پڑا تو اس نے ایسا پھرا کہ اچھا ہاتھی ایسا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہاتھی پلر کے جیسا رہتا، ایک دوسرے کو بتایا کہ ہاتھی کیسا رہتا ہے، تو اس کو سونڈ پہ اس کے ہاتھ پھرا، اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہاتھی جو ہے وہ پرنالے کے جیسا رہتا۔ ایک تیسرے کو بتائے تو اس کے کان پہ ہاتھ پھیرا گیا، اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہاتھی سوپ کے جیسا رہتا۔ اور کوئی اس کی باڈی پہ ہاتھ پھیرائے تو ایسا ایک طرف پھیرا کے دیکھ کے بولا کہ ہاتھی جو ہے وہ دیوار کے جیسا رہتا۔ پیٹ پہ ہاتھ پھیرائے تو پیر پہ کے جیسا رہتا بول کے، ہر ایک کے ذہن میں ایک بات ذہن میں بیٹھ گئی۔ اب آپس میں لڑ رہے، ہاتھی ایسا رہتا، ہاتھی ایسا رہتا، ہاتھی ایسا رہتا، جیسے وہ سب کے سب ہاتھی کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں نا، ایسے ہی ہم لوگ ابھی دین کا ایک ایک شعبہ پکڑ لے کے بس یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے بول کے غلطیاں کرتے ہیں۔ مجموعہ دین سے کوئی بحث نہیں ہے، جو کام کر رہا تھوڑا چھوٹا موٹا بس اسی کو پکڑ لے کے انہیں سمجھنا بس دو دین ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے دین تو عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا، حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا، جسمانی تقاضوں میں اللہ کی مرضیات کا، مالیات سے متعلق اللہ کے احکام کا، باطن کی دنیا میں اللہ رسول کی ہدایات کا، جو کچھ مجموعہ ہے اس پورے مجموعے کا نام دین ہے۔ اس واسطے اس سلسلے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو پورا دین پہ چلنے والے، بہت خال ہے، کم ہے، اور ایک یہ ہے کہ دین پر تو چلتے ہیں بیچارے، ان کو احساس ہے کہ بہرحال میرے اندر حوصلہ کم ہے، ہمت کم ہے، اس کے نتیجے میں پوری چیزوں کو تو نہیں اختیار کر رہا ہوں، مگر وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، اس کو بھی مجھے اپنانا چاہیے تھا، میرے اندر یہ بڑی کمی ہے۔ اور جو اس کو اپنا رہے ہیں واقعتاً بہت اچھا کام انجام دے رہے ہیں، بڑے باحوصلہ باہمت لوگ ہیں، مجھے بھی کیا کہتے ہیں وہ حوصلہ مل جائے، وہ دین کا شعبہ بھی میری زندگی میں آ جائے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اعلیٰ صورت تو یہ کہ دین کا ہر شعبہ ہے، اور ادنا صورت کیا ہے کہ بھئی جتنا دین پر چل رہے ہیں چلتے ہوئے جس کے چلنے میں کوتاہی ہو رہی اس میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے اس شعبے کے دین اسلام ہونے کا اقرار اعتراف پایا جانا چاہیے۔ لیکن ایک تیسری قسم ہے لوگوں کی، وہ ہے کہ کوئی 1-2 چیزیں پکڑ لے رہے دین کی، باقی سب کو چھوڑ دے رہے، اور یہ بول رہے کہ جو دین ہے بس وہ یہی ہے۔ یہ سب سے خطرناک رخ ہے جو اس وقت میں لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں تو ہم دین اسلام پر چلنے والے نہیں سمجھے جائیں گے، تو ہماری اپنی خواہشات کے مطابق ہم نے جس چیز کو سمجھ لیا کہ یہ دین ہے بس وہ دین ہے، بالکل ایسا ہی جیسے ان لوگوں نے ناقص سمجھا تھا کہ جس کے ہاتھ کی رسائی جس عضو تک پہنچی اس نے اسے اس جانور کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے جس شعبے سے متعلق تھوڑا بہت ہماری زندگی میں چیز پائی گئی ہم نے اسے دین کہہ دیا، اور اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ دین نہیں۔
اس وقت سے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو سنائی گئی، چھوٹا سا ٹکڑا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ تو یہ 3-4 باتیں بھائی اس وقت میں ذہن میں رکھیں، رمضان کے بعد بھی رائٹ رہنا، ٹھیک ہے، اور اعمال صالحہ بہتر سے بہتر کرنا، اور جو کچھ نیکیاں کر رہے ہیں ان کو محفوظ رکھنا، اور دین کے ہر شعبے کو اپنانے کی جد و جہد کرنا، اور ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا جس سے حاصل کردہ نیکیاں ضائع ہو جانے کا خطرہ اور خدشہ ہوتا ہو۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق دے۔ آپ کا ماشاءاللہ روزانہ سننا سنانے کا یہاں نظام ہوتا ہے، اور ایسی کوئی خاص ضرورت مجھ جیسے آدمی کی آ کے سنانے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس احباب ہیں، تقاضا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، تو ہم بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی یہ مولوی لوگوں کا فرمان ہے، مان لینے سے فائدہ ہو جائے گا اپنا، اور پھر یہ ملتی بھی نہیں پبلک بعد میں، ڈھونڈنا چاہے پیسے خرچ کرے تو بھی نہیں دکھتے یہ لوگ۔ موقع مل گیا ہے، ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، رمضان کا موقع ہے، ایک سوئی ہے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھ کے توجہ سے سن لیتے ہیں، جا کے کچھ نہ کچھ خیر کی بات سنا دیے، اللہ جل شانہ کسی کے دل میں بات اتار دی اور اس کی زندگی میں کوئی نیکی آ گئی تو انشاءاللہ العزیز ہمارا کھاتا کھل جائے گا نا اجر کا، ثواب کا۔ اپنے سے تو کچھ ہو رہا نہیں، کسی کی توجہ دلا دی ہے، اس سے کچھ ہو گیا تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی بات کی رہبری کرنے والا بھی خیر کے کام کرنے والے کی طرح ہے۔ اس واسطے حاضری ہو جاتی ہے کہ بھئی چلو ایک موقع دے رہے ہیں یہ لوگ تو جا کے کچھ نہ کچھ سنا کے آ جانا چاہیے، تو حاضری ہوئی، ورنہ ضرورت کا جہاں تک تعلق ہے ماشاءاللہ یہاں کے جو معاملات ہیں وہ بہت کافی ہیں ہماری اپنی زندگیوں کو مستقل طور پر سدھارنے کے لیے۔ حق تعالی علم صحیح عمل صالح کی توفیق ہم سبوں کو نصیب فرمائے۔